کرونا وائرس کے خصوصی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں واجد اللہ خان۔ مذہبی مقامات، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، ہوٹلیں اور دفاتر جو کووڈ-19 کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کر دیے گئے تھے، کئی ریاستوں میں بعض شرائط کے ساتھ سوائے کنٹینمنٹ زونز کے کھول دیے گئے۔ ریاستوں نے مرکز کی جانب سے جاری کردہ رہنمایانہ خطوط پر سختی سے عمل کیا ہے۔ بعض ریاستوں میں اہم مذہبی مقامات، ہجوم اور سماجی فاصلے کے پیش نظر ہنوز دکانات نہیں کھولی گئی ہیں۔ شاپنگ مالز میں صرف محدود اسٹاف اور گاہکوں کو ہی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم بچوں کے کھیل کے علاقے، سنیما ہالز اور گیمنگ کے شعبے جات بند ہیں۔ مالز کی انتظامیہ سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ اضافی افرادی قوت تعینات کرے تاکہ سماجی فاصلے کے اصولوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ مالز کے فوڈ کورٹ علاقے میں صرف 50% بیٹھنے کی گنجائش کی ہی اجازت دی گئی ہے۔ تلنگانہ میں مالز، ریسٹورنٹس اور کھانے پینے کے مراکز کے ساتھ ساتھ ہوٹلز ان لاک 1.0 کے حصے کے طور پر 76 سے زائد دنوں کے بعد کھولے گئے۔ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ طریقہ کار پر یہ ادارے عمل کر رہے ہیں۔ ویٹرز اور ہوٹل ریسٹورنٹس کے دیگر اسٹاف ارکان چہرے کے ماسک اور دستانے پہن رہے ہیں۔ سڑکوں کے کنارے کھانے پینے کی اشیاء کی دکانات میں صرف چند افراد ہی نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ دکانات گاہکوں سے عموماً بھری رہتی تھی۔ منادر بشمول یادگیر گٹا کی مشہور مندر کو کھول دیا گیا ہے۔ ملک میں اب تک تقریباً 1,24,094 افراد کووڈ-19 سے روبہ صحت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے ڈاٹا میں کہا گیا ہے کہ ملک میں سرگرم معاملات 1,25,381 ہیں۔ اموات بڑھ کر 7,135 ہو گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9,983 معاملات سامنے آئے ہیں اور 26 اموات ہوئی ہیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے 154 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح ریاست میں تصدیق شدہ معاملات کی جملہ تعداد بڑھ کر 3,650 ہو گئی ہے۔ ریاست میں 31 مئی کو اب تک کی سب سے بڑی تعداد درج کی گئی تھی۔ عہدیداروں نے کہا کہ 122 افراد 31 مئی کو GHMC میں مثبت پائے گئے تھے۔ رنگا ریڈی ضلع میں 40 اور میرچل میں 10 معاملات کا پتہ چلا ہے۔ گزشتہ روز 14 نئی اموات کے بعد ریاست میں اس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 137 ہو گئی ہے۔ GHMC کے صدر دفتر کا ایک ملازم کرونا وائرس سے مثبت پایا گیا، جس کے بعد عہدیداروں نے مکمل چوتھی منزل کا تخلیہ کروا دیا اور سوڈیم ہائپو کلورائٹ کیمیکل کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ یہ ملازم بخار سے متاثر تھا۔ گزشتہ ہفتے اس کا کرونا کا ٹیسٹ کروایا گیا، جس میں وہ مثبت ثابت ہوا۔ اس کی بیوی سرکاری دواخانے میں نرس کے طور پر کام کرتی ہے اور عہدیدار اس سے رابطے میں آنے والوں کا پتہ چلانے کے ساتھ ساتھ دیگر اقدامات کر رہے ہیں۔ GHMC کے صدر دفتر کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ وزیر صحت ایٹالہ راجندر نے آج تلنگانہ اسٹیٹ یونین آف ورکنگ جرنلسٹس کے ارکان کو یقین دہانی کروائی کہ کووڈ-19 وبا کے دوران رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو تشخیصی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے تلنگانہ پریس اکیڈمی کے صدر نشین الم نارائن اور تنظیم کے دیگر ارکان سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں شامل ورکرز، ڈاکٹرز اور صحافیوں کی خدمات کا اعتراف کیا۔ تلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی سوندرا راجن نے ریاست میں کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج میں بعض مزید تبدیلیوں کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سمت مناسب اقدامات ریاستی حکومت کرے گی۔ گورنر نے آج حیدرآباد میں نمس کا دورہ کیا، جہاں 8 پروفیسرز اور 8 نیم طبی عملے کے ارکان کووڈ-19 کا علاج کروا رہے ہیں۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ ریاستی حکومت ICMR کے اصولوں کے مطابق جانچ کر رہی ہے، تاہم ریاست میں مزید جانچ کی ضرورت ہے۔ گورنر نے کہا کہ کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں پیش ڈاکٹرز اور نیم طبی عملے کو اخلاقی تعاون فراہم کرنے کے لیے انہوں نے نمس کا دورہ کیا۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے 125 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14,246 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اسٹیٹ کووڈ نوڈل آفیسر وجے واڑا کے مطابق آندھرا پردیش میں جملہ 3,843 کورونا وائرس کے مثبت معاملات تاحال درج کیے گئے اور 1,381 افراد زیر علاج ہیں۔ محکمہ فائنانس میں برسر خدمت ایک آؤٹ سورسنگ ملازم اور BR کے بھون کے سیکریٹریٹ کی عمارت میں اٹینڈر کرونا وائرس سے مثبت پایا گیا۔ 7ویں اور 8ویں منزل پر کام کرنے والے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اسٹاف سے خواہش کی گئی کہ وہ دفتر چھوڑ دیں اور ایک ہفتے کے لیے گھر پر ہی آرام کریں۔ اسی کے ساتھ ہی کرونا وائرس کا خصوصی بلٹن یہیں ختم ہوا۔